السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ گئی تو وہ لوگ بول اٹھے کہ افسوس ہے اس کوتاہی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی. وہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے. آگاہ ہو جاؤ، وہ بوجھ جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں وہ بہت برا ہے، اور دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں. تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور دونوں آیتیں آپ کے سامنے تلاوت بھی کی گئی. سامعین کرام، سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آیتوں کے اندر ایمان والوں کی نشانی، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی نشانی بیان فرمائی ہے، اور ان نشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، نبی نے اپنے بیان میں بیان فرمایا ہے، اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے، اس پر ہم مکمل یقین رکھتے ہیں. سامعین کرام، جو آخرت ہے وہ غیب میں ہی آتا ہے. جو آخرت کے اوپر یقین رکھنا اور ایمان رکھنا یہ غیب میں آتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت نمبر 3 کے بعد آیت نمبر 4 میں بھی کہا، کیا کہا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی غیب پر ایمان رکھنے کا الگ سے بولا اور پھر اس میں بھی الگ سے آخرت پر یقین رکھنے کے لیے کہا. کیوں؟ کیونکہ آخرت پر یقین یہ ایک ایسا ایمان ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس آدمی کا اس کے اوپر عقیدہ ہو جائے کہ آخرت ہونے والی ہے، اللہ کے روبرو ہم کو جانا ہے، اور دنیا میں ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے ان میں سے ایک ایک چیز کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دینا ہے. جب آدمی کا اس بات کے اوپر یقین ہو جائے تو انسان کی زندگی آٹومیٹکلی سدھرنا شروع ہو جاتا ہے. انسان اپنے اعمال کو کریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں کہاں پہ گڑبڑی ہو رہی ہے، اس کی زندگی میں کہاں پر قرآن و حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، اس کی زندگی میں کہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے بغاوت کر رہا ہے، کہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑ کر کے ڈائیورشن اختیار کر رہا ہے. انسان ان چیزوں پر غور کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اعمال درست ہونے لگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر، بلکہ انالائسس کے مطابق قرآن کریم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک حصے میں صرف توحید کی بات بیان کی گئی ہے، دوسرے حصے میں آخرت، اور تیسرے حصے میں اعمال کے بارے میں احکام دیا گیا ہے. یہ پورے قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اس میں ایک حصہ صرف آخرت کے بارے میں کہ آخرت کیا ہے، آخرت کو کیسے ہمیں لینا چاہیے، آخرت کے بارے میں ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے. سامعین کرام، یہ جو 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ان دونوں آیتوں میں آخرت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کیا ہے اس کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ ناکام ہو گئے، گھاٹے میں ہیں جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے دن کو جھٹلایا. یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روبرو کھڑا ہونا ہے. اب یہ جھٹلانے کا مطلب صرف زبان سے نہیں. ابھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدمی زبان سے جھٹلا دیا تو جھٹلا دیا، نہیں. اگر کسی چیز کا انکار آپ نے اپنی ایکٹیویٹی سے کیا، یعنی حکم ایسے ہے لیکن آپ نے ایسے اختیار کیا رستہ، حالانکہ آپ کریں کہ یہ سیدھا رستہ ہے،
لیکن اس کے باوجود ہم نے اگر یہ راستہ اختیار کیا تو سمجھ لیجیے کہ اسی کو کہتے ہیں انکار کرنا. زبان سے تو انکار نہیں کر رہے ہیں, نہیں کیسے کریں گے؟ بہت سارے لوگ اقرار کر رہے ہیں, ہمیں بھی اقرار کرتی, ہمیں بھی مسلمان ہیں, ہمیں بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, کیسے انکار کرنا؟ لیکن جو ہماری ایکٹیویٹی ہے وہ اس بات کو درشا رہا ہے, وہ اس بات کو بتلا رہا ہے, وہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ ہم اپنے عمل سے آخرت کا انکار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر آیت نمبر 31 کے اندر سورۃ الانعام آیت نمبر 31 میں اسی بات کو بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روبرو کھڑا ہونے سے انکار کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ انتہائی گھاٹے میں ہیں, نقصان میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب اچانک قیامت ان کے سامنے آ جائے گی تو پھر وہ بول اٹھیں گے کہ ہائے کیا ہو گیا. آ جائے نا, ہم میں سے اکثر آپ دیکھ لیجئے مسلمان کہلانے والے انسان نہیں, مسلمان کہلانے والے انسان لیکن نفس کی ہٹ گرمی میں پڑے ہوئے آخرت کا انکار اپنے عمل سے کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا, یہاں تک کہ اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے گی تو وہ کہہ اٹھیں گے, بول پڑیں گے, یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا, اس کوتاہی پر افسوس ہے. دیکھیے یہاں پر کوتاہی کا لفظ کہا جا رہا ہے, یہاں پر جھٹلانے کا لفظ نہیں کہا جا رہا ہے, کوتاہی کا لفظ کہا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی اکثریت اور مسلمانوں کی اکثریت بھی ایسی ہے جو قیامت کے بارے میں بالکل کوتاہی کیے ہوئے. آپ ان کے زندگی کی بود و باش کو دیکھ لیجئے, ان کی رہائش کو دیکھ لیجئے, ان کے رہن سہن کو دیکھ لیجئے, ان کے وضع قطع کو آپ دیکھ لیجئے, ان کے بزنس و کاروبار کو دیکھ لیجئے, ان کے معاملات کو دیکھ لیجئے, ان کے عبادات کو دیکھ لیجئے. ہر اعتبار سے وہ قیامت کے بارے میں کوتاہی کیے ہوئے. لیکن پوچھے تو کہیں ہاں اللہ کیا جانا ہے. بعض لوگ تو اگر کسی نے دنیا میں ان کے اوپر ظلم کر دیا تو کیا کہتے ہیں, اللہ کے ہاں پکڑیں گے تم کو, بولتے ہیں نا, اللہ کے ہاں نہیں چھوڑیں گے تم کو, بولتے کہ نہیں بولتے ہیں, اللہ کے ہاں اس کو پکڑیں گے, اس کو ہم. یعنی زبان سے تو اقرار ہے لیکن عمل سے اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں, عمل سے اس بات کا انکار کرتے ہیں. وہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ جب قیامت اچانک ان کے پاس آ جائے گی تو کہیں گے کہ ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کیا. سامعین کرام, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ, وہ لوگ اپنے برے اعمال کا بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے, برے اعمال کا بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے. اور آگے فرمایا أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ, آگاہ ہو جاؤ وہ جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں وہ بہت برا ہے. دنیا میں ہم لوگ برا عمل کرتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں, عمل کر بیٹھتے ہیں, اور بہت سارے لوگ توبہ بھی نہیں کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کو گناہ نظر نہیں آتا ہے. دیکھیے اس سلسلے میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر بیان فرمایا کہ اسبات نے سدی سے روایت کیا کہ ایک ظالم شخص, ایک دنیا پرست شخص, ایک اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے بغاوت کرنے والا شخص جب قبر کے اندر داخل ہوگا, جب وہ مرے گا, اس کو قبر کے اندر جا کر کے دفن کر کے آئیں گے, اور وہ برا آدمی ہے, ظالم آدمی ہے, تو اچانک وہ دیکھے گا کہ قبر کے اندر ایک آدمی داخل ہو رہا ہے. کیسا آدمی؟ چہرہ بالکل بھیانک ہے, چہرہ بالکل بھیانک ہے, ایک دم رنگ بالکل کالا اور سیاہ, اور کپڑے انتہائی میلے کچیلے گندے اور بدبودار. جیسے ہی وہ اندر آئے گا یہ چیخ پڑے گا, ارے یار تم کتنے بدصورت ہو. یعنی اتنا بھیانک چہرہ ہوگا کہ کون ہے نہیں پوچھے گا, پہلے یہی کہے گا یار کتنا بھیانک ہے تمہارا چہرہ. تو وہ کہے گا کہ تمہارا عمل بھی اتنا ہی برا, جتنا برا میرا چہرہ ہے اور تمہارا عمل بھی اتنا ہی برا. کہا کہ یار تمہارا جو ہے کپڑا بالکل ہی میلا اور کچیلا اور گندا ہے ایک دم. کہا کہ تمہارا عمل بھی بالکل اسی طرح سے گندا ہے. پوچھے گا کہ تم سے تو بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے. کہا کہ تمہارا عمل بھی, کہے گا تمہارا عمل بھی ایسے ہی بدبودار تھا. کہا بھائی تم بتاؤ تم آخر کون ہو؟ کہا کہ میں تمہارا عمل ہوں, تمہارے ساتھ یہاں پر رہنے کے لیے آیا ہوں. دیکھیے سوچ لیجئے اور غور و فکر کر لیجئے اپنی زندگی میں. ہر آدمی کو غور و فکر کر لینا چاہیے, ہر آدمی کو سمجھ بوجھ کر لینا چاہیے. کہے گا کہ میں تمہارا ہی عمل ہوں
اور ابھی اس قبر میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہوں. گناہ اور نافرمانی کے کام تو بڑی آسانی سے انسان کر بیٹھتا ہے, ذرا بھی ہچک اور جھجک نہیں ہوتی ہے. لیکن دیکھیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم نے کیا کہا ہے, کس طرح کی روایت سامنے پیش کی گئی ہے. وہ بدبودار آدمی, وہ بھیانک آدمی, وہ بالکل سیاہ آدمی اس کے ساتھ کہے گا کہ ہم تمہارے ساتھ اس قبر میں رہیں گے, اور اس کے بعد وہ قبر میں رہے گا. اور جب قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ برا اعمال جو آدمی کی شکل میں آیا ہے وہ کہے گا کہ دنیا میں لذتوں اور خواہشوں کے ساتھ تم کو اٹھایا کرتا تھا, اب تم یہاں پر قیامت میں مجھ کو اٹھاؤ. اور اس کے بعد وہ اپنے اعمال کے بوجھ کو اٹھا لے گا اور وہی اعمال اس کو دھکا دے کر کے جہنم کے اندر ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا, کہا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہی ہے کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ, وہ برے لوگ اپنے عملوں کا بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ, جان لو جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں وہ بہت برا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ, یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے. اور آگے کہا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اور آخرت کا جو گھر ہے وہ یقیناً جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے بہتر ہے. اور پھر آگے کہا افلا تعقلون, تم لوگ سمجھ بوجھ کیوں نہیں رکھتے. یہاں پر اس آیت کریمہ میں یہ جو کہا گیا کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے, جو حقیقی زندگی ہے, اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اتنا کم وقت ہے جتنے کم وقت میں لوگ انٹرٹینمنٹ کرنے جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں اپنے اصل زندگی میں آ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے سامعین کرام, یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا سبھی لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ ظاہر بین لوگوں کے لیے ہے, دنیا پرست لوگوں کے لیے ہے, دنیا کے طلبگار لوگوں کے لیے ہے, جو دنیا میں ہی مگن رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے کھیل تماشا ہے. وگرنہ یہ دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک لحظہ ایمان والوں کے لیے بہت قیمتی ہے, کیونکہ وہ دنیا کے اسی زندگی کے لمحوں میں ایسا عمل کرنا چاہتے ہیں جو ان کو آخرت میں کام آئے, کیونکہ یہیں پر جو کریں گے وہیں پر اس کو کاٹنا ہے, وہاں پر اسی کو کاٹنا ہے. جو یہاں پر ہم کریں گے ہمیں آخرت میں کیا کاٹنا ہے وہی کاٹنا ہے. لہذا یہ دنیا کی زندگی تو بڑی قیمتی ہے, لیکن یہاں پر لہو و لعب اور کھیل تماشا بتلایا گیا کن کو, لیکن کے لیے مومنوں کے لیے نہیں, جو دنیا پرست قسم کے لوگ ہیں. اور اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جو دنیا پرست ٹائپ کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا اور آگے کہا کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے بہتر ہے. لہذا تم لوگوں کو آج ہی سمجھ بوجھ کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا